हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, एक डील हुई है। उस डील के हवाले से हमने एक और वीडियो भी हम अपलोड करेंगे बाद में, लेकिन इस वक्त हम लाइव हैं और बात यह है कि $500 मिलियन की डील एक ऐसी कंपनी कर रही है जिसके टोटल इस वक्त जो उनके पास एसेट है, फाइनेंशियल एसेट, वो $400 मिलियन है। अब $400 मिलियन वाली कंपनी $500 मिलियन की डील कैसे कर रही है? और दूसरी बात यह है कि ये डील गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ नहीं हुई। ये $500 मिलियन की जो डील हुई है वीजा बेस्ड रिकोडेक और गोल्ड और एंड कॉपर, ये पाकिस्तानी फौज के साथ हुई है। यानी पाकिस्तानी फौज का जो इदारा है फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, उनके और यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स जो मिजूरी बेस्ड अमेरिकन फर्म है, उनके दरमियान ये एमओयू साइन हुआ है। और यहाँ से बहुत सारे सवालात उठ खड़े हुए हैं। जो वफद मिला है उसमें मेजर जनरल खालिद अजीज़ हैं, मेजर जनरल समीउल्लाह हैं, और उसमें मेजर जनरल फरक शहजाद हैं। ये उनकी नाजरीन तस्वीर है, ग्रुप फोटो है। इसको अगर आप ज़रा देखें तो इसमें आसिम मुनीर साहब खड़े हैं। इनके साथ जो है वो माइकल हॉलोमैन हैं, जो डायरेक्टर हैं स्ट्रेटेजिक मेटल जो कंपनी है उसके। पीछे दाढ़ी वाले जो इनके बीच में खड़े हैं, ये मेजर जनरल खालिद अजीज़ हैं। इनके साथ जो खड़े हैं मेजर जनरल अब्दुल समी, वो ब्लू टाई मूंछों वाले और लाइट ग्रे यूनिफॉर्म, लाइट ग्रे सूट पहना है। ये हैं फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल। इसके अलावा मेजर जनरल फरक शहजाद राव भी हैं, और पीछे रेलवे के वजीर, पंजाब के शहर रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले हनीफ अब्बासी साहब भी हैं। और भी लोग इसमें जो है वो मौजूद थे जब ये डील साइन हुई। और नाजरीन, इसमें ये बात ज़हन में रखिए कि ये डील उस दिन साइन होती है जिस दिन बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल है, और जिस दिन बलूचिस्तान में आम शहरियों के ऊपर टीयर गैस, लाठीचार्ज और फायरिंग चल रही है। और उस वक्त ये बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के नाम पे एक कॉलोनियल मुआहदा करते हैं। यानी ये वही हिसाब है कि कब्जे के प्लाट को दोबारा आगे नए गाहक के आगे फरोख्त किया। हमारे साथ इस पर और बहुत सारी और चीज़ों पर बात करने के लिए गवर्नमेंट इन एग्जाइल, बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल और बलोच पीपल्स कांग्रेस के रहनुमा हैं। उनको हम साथ जोड़ लेते हैं और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तारिक बलोच साहब आपका हमारे साथ आज इस अहम मुद्दे पर जुड़ने के लिए। कैसे देखते हैं इस डील को आप? देखिए डॉक्टर साहब, ये आपने जैसा कहा था, एक कंपनी जिसकी वजूद नहीं है, उसके सिर्फ 450 मिलियन है और वो $500 मिलियन की बिलियन की डील करने के लिए जा रहा है। इट डजंट मेक सेंस इन एनी फॉर्म। या तो यूएस गवर्नमेंट एक गेम खेल रहा है पाकिस्तान के साथ और हमारे साथ भी गेम खेल रहा है। तो उसके दो नैरेटिव हो सकते हैं। एक ये है कि ये पेमेंट है मिलिट्री के लिए, ये भाई तुम्हारी मनी है, हमने सिक्योर की है इस कंपनी के अंदर, तुमको ये मिलने वाली है। ओके, कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकते हैं, अगर पेमेंट टाइम वक्त आ जाएगा उसको बैंकरप्ट भी किया जा सकता है। अगर ये एक नैरेटिव है, इसका मतलब पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान के साथ गेम खेल रहा है और उनको जो एयरपोर्ट चाहिए थे वो सब कुछ मिल गया है। अब रियली पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है जबकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अगर ये फीस है उस चीज़ की कॉन्ट्रैक्ट की और नाम ले रहे हैं बलूचिस्तान का, ये हो सकता है। दूसरी नैरेटिव यही है, भाई नहीं बिल्कुल भाई यही है, ये अमेरिका फुल स्केल पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती जोड़ना चाहता है और वहाँ से ये बलूचिस्तान की मदनियत और मुल्क को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर ये डजंट मेक थोड़ा सा ऊंचा बोलिए प्लीज, थोड़ा सा। तो ये तो फिर इस बात का सवाल पूछा जाता है कि ईरान के बारे में क्या 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 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये गेम के अंदर इस वक्त, जबकि आपने देखा इसको मीटिंग में रशिया, चाइना और इंडिया एक दूसरे के साथ ऐसा हाथ मिला रहे हैं जैसा कि थ्री मस्केटियर एक साथ हो गए हैं।
تو ظاہر ہے ٹرمپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ سی ای او آف امریکہ نہیں ہے, وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ, اس چیف ایگزیکٹو آفیسر آف امریکہ کا نہیں ہے, وہ ہیں کیا پریزیڈنٹ آف امریکہ. ایک پریزیڈنٹ کسی اور ملک کے اوپر اس طرح سے دباؤ نہیں ڈال سکتا. اگر اس ملک کے لوگوں کے پاس انٹیگریٹی ہے تو اپنی انٹیگریٹی کو ہولڈ کریں گے. سب ملک پاکستان کی طرح نہیں ہے, اور یہ لائن لے لیں گے تو یہ تینوں ایک ساتھ ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے پہر اس خطے سے نہیں ٹکیں گے. امریکہ نے کوشش کیا تھا افغانستان کے ساتھ, افغانستان اکیلا لڑا تھا اس سے اور آخر میں شکست ہو گئی. اور بلوچ ایک قوم ہے جس نے ابھی تک شکست نہیں ملی ہے اس کو. اس کے ملک الیگزینڈرا کے ٹائم پہ بھی تھوڑے وقت کے لیے قبضہ کیا گیا تھا, انہوں نے لبریٹ کیا تھا. منگولوں نے کوشش کیا تھا, ان کو ڈیفیٹ کیا تھا. اس سے پہلے کہیں آئے تھے. تو ہماری تاریخ کے اندر ہے ریزسٹنس, ہم جانتے ہیں کس طرح سے لڑ رہے ہیں, کس طرح سے ووٹ کریں. تو یہاں تو امریکہ کو تو بہت نقصان ہوئے گا پھر. تو یہ طریقہ کرنے کے ایک کمپنی کو لے کے ان کو دے دیں گے. یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ انہوں نے عراق میں کیا تھا. پہلے وہ کہتا ہے صدام کہتا تھا مدر آف آل بیٹلز ول ٹیک پلیس, لیکن ان اپنے کزن نے $25 ملین کے لیے ملک کو بیچ دے دیا, پھر ان کو بٹھا دیا یو ایس میں. اور آلریڈی ان کو ایگزٹ ویزا مل گیا ہے پاکستان سے. عاصم منیر کو امریکن سٹیزن شپ میں دے دیا گیا ہے. تو کیا کس نظریے سے دیکھیں, یہاں بڑا گیم کھیل رہا ہے. ہم صرف ہمارا کام ہے اسپیکولیٹ کرنا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کو, اگر ریئلی تمہاری یہی پالیسی ہے تو یہ میں ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹڈ ہوں کہ میں سمجھتا ہوں ٹرمپ ایک سی ای او کا کمپنی ہے, $1 بلین کی کمپنی, اور اس کے اندر بہت بزنس کرنے کی بہت ایکسپیرینس ہے, اسمارٹ بندہ ہے اس معاملے میں. تو وہ کیسا یہ اس قسم کی غلطیاں کر سکتا ہے. تو میں ابھی تک یہی امید رکھ رہا ہوں کہ ٹرمپ ایکچولی گیم کھیل رہا ہے پاکستان کے ساتھ. وہ چاہتا ہے کہ جہاں اس کو جو چیز چاہے ملے تو پھر بعد میں اس کو ٹھکانے پہ لگا دے, اور ان کو کہہ دے کہ بھائی تمہارے یہ پیسے ہیں, تمہیں مل جائیں گے, سیدھا آ جاؤ امریکہ, تمہاری بات ختم. اور یہاں شاید پاکستان پھر بلکنائز ہو جائے یا کمپلیٹلی اسملیٹ ہو جائے, یعنی کہ سندھ آزاد, بلوچستان آزاد, پختونخوا آزاد, پی او کے جہاں جانا چاہے گا چلے جائے گا, اور پنجاب رہ جائے گا. اب یہ انڈیا کے اوپر ہوئے گا کہ پنجاب کو لے لے یا نہ لے لے, یہ ان کی بات دیکھتی ہے. میں اس نظریے سے دیکھتا ہوں, میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں. لیکن ایز اے بلوچ ہمیں دونوں سیناریوں کے لیے تیار ہونا ہے, اور مجھے فخر ہے اپنے تھرمچاروں پہ, ان کی اچیومنٹ ہے جو انہوں نے کیا ہے اور کر رہے ہیں, اور ان کو اپنا کام ایسے ہی رکھنا ہے, ان کو اپنے آپ کو اسی طرح سے مضبوط رکھنا ہے. ان کو یہ ہر بات پہ یہی سوچنا ہے کہ شاید ورس سوچیں, شاید یہی ہے کہ وہ پاکستان کے تھرو ہماری وجود ختم کرنے کے پیچھے ہے. تو اس نظریے سے دیکھیں, اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں اس چیز کو. بہت اچھی باتیں آپ نے, بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, اور سارے سیناریوز کو آپ نے اس میں لیا ہے کنسیڈریشن میں. میرا یہ سوال ہے کہ بی وائی سی کی جو تحریک چل رہی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے وہ ایک تو بڑی اچھی بات ہے, وہ اپنے آپ کو نان وائلنٹ کہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, اگر وہ نان وائلنٹ رہنا چاہتے ہیں, اور بھی بہت ساری بلوچ آرگنائزیشنز ہیں جو نان وائلنٹ طریقے سے بلوچستان کے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہیں, لیکن مسلسل بی وائی سی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایڈریس کر رہے ہیں. یعنی وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل جو کہ جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے, اس کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ اس کانسٹیٹیوشن کو پکار رہے ہیں کہ بھئی یہ جو آئین آپ کا پنجاب میں اطلاق ہوتا ہے اس کا, وہی انصاف ہمیں بلوچستان میں دیا جائے. اور مینگل صاحب کی بھی جو سیکنڈ لاسٹ پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے یہی بات کی تھی کہ جی پنجاب میں جو انصاف ہے وہ انصاف ہمیں یہاں کیوں نہیں بلوچستان میں پرووائڈ کرتا. لیکن اب ان کا نیریٹو تھوڑا سا, ان کا بیانیہ بھی چینج ہو گیا ہے.
تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کے اندر اتنی ہے طاقت کہ وہ پاکستان سے انصاف حاصل کر لے؟ دیکھو بی وائی سی اور اختر مینگل کی پارٹی دو الگ چیز ہے. ٹھیک. بی این پی ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر اور ریکگنائز کرتا ہے پاکستان کو. بی وائی سی ایک موومنٹ ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے، تم نے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے ہو، تمہارے کانسٹیٹیوشن ہے، وہ نہیں کہتے ہمارے کانسٹیٹیوشن ہے، تمہارے جو کانسٹیٹیوشن ہے ان کی عزت کرو. اور وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک نہیں ہے بلکہ ایک آٹوکریٹک ملک ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ڈکٹیٹرشپ ملٹری کی ہے. وہ دکھا رہا ہے ان کو اپنے جو کانسٹیٹیوشن ہے ان کی کوئی عزت نہیں ہے ان کے پاس. وہ دکھا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کے سامنے پاکستان کانسٹیٹیوشن ایک ٹوائلٹ پیپر ہے. اس کی اتنی عزت ہے ان کے دل میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ گم ہیں اور ان کے گھر کے اندر جا کے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوشش کیا تھا بلوچستان کے اندر سے ہمیں انصاف ملے اس بات پہ، اپنے کانسٹیٹیوشن تمہارے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جائے، اور وہاں ہمیں نہیں ملی، اس لیے ہم یہاں آ گئے ہیں. یہاں دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، دنیا کے ایمبیسیز وہاں ہیں، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ان سے کوئی بات ہوئے گی، پوچھیں گے. ایسا نہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، بالکل ان کو معلوم ہے سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک قسم کے بے بس ہے. میں یہاں یو این کو رسپانسبلٹی کرتا ہوں. 1948 میں انہوں نے ایک ساورن ملک کے اوپر اتیاچار کی اور ملک کو قبضے میں کیا تھا. تو کہاں تھا وہ یو این کو تو کھڑا ہونا چاہیے تھا اس وقت. یہی چیز کے لیے یو این بنایا گیا. جب برٹش امپائر نے ریئلائز کیا کہ دنیا کے خطوں سے اس کی پہر نکلنے والی ہے، تو اس نے یہ باڈی بنائی یونائٹڈ نیشن، تاکہ کل اس کو خود برٹن کو خود کوئی حملہ کر کے نہ آکوپائی کرے. تو اسی قصے سے بنائی ہے. لیکن اس طرح سے یو این چل رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ یورپین باڈی ہے، وہ بنایا یورپین کے لیے، باقیوں کے لیے کوئی اقتدار نہیں ہے. تو اس نظریے سے میں دیکھتا ہوں ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ناردرن ہیمیسفیئر ورسز ساؤدرن ہیمیسفیئر، اور برکس اسی پالیسیوں کی مجھے ایک لہر نکل آتے نظر آئی ہے. پھر آتا ہوں بی وائی سی پہ. تو بی وائی سی جو اپنا کام کر رہا ہے بالکل صحیح کام کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ ہے، وہ نہیں کہتا مجھے ہمیں کرسی چاہیے، پالیٹکس چاہیے، یہ چاہیے، نہیں کہتا. نہیں، وہ کہتے ہیں صرف ہمیں بتا دو ہمارے لوگ کدھر ہیں، تمہارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. میں اپنے بی وائی سی بہنوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے بہت کیا. اسلام آباد میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو نہیں کہتا ہوں نہ کریں. اب میں ان کو کہتا ہوں فوکس ان کا یہ ہونا چاہیے کہ بلوچ قوم کو بلوچستان کے اندر باہر لے آئیں، پوری قوم کو. یہ بی وائی سی یہ کام کر سکتا ہے. اور منیر بہت ڈرتا ہے بی وائی سی. منیر صرف نہیں، سب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے لوگ بکے ہوئے نہیں ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا پاکستان ملٹری ڈیل کرتا تھا، جو جیسا کہ اختر مینگل کی پارٹی ہے، دوسری پارٹیوں کے ساتھ ڈاکٹر ملک کی پارٹی تھا، وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ وہ ڈیل کرتے تھے. اب ڈیل نہیں ہو رہا ہے ان کا. بلوچ قوم نہیں مان رہا ہے. کیوں نہیں مان رہا ہے؟ کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ ہمارے لیے سرماچار ہیں ایک سائڈ میں، اور دوسری سائڈ میں جو ہمارے حق کی بات کر رہے ہیں وہ بی وائی سی کر رہے ہیں. ان کی جنگ کرسی کی ہے، ان کی جنگ کچھ اور ہے. اختر مینگل کو چاہیے اب اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے پاکستان کی پالیٹکس سے. اب وہ بات یہ نہیں کرے ہم نے اتنی کوشش کی پیسفل کرنے کے لیے، ہم نے یہ کی وہ کی، نہیں. بات پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے. اب بلوچ قوم کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور اختر مینگل خود بھی جانتے ہیں اس بات کو. اور اس کے خلاف جو ہے نا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے آزادی. کیوں اختر مینگل گھبراتے ہیں آزادی ڈکلیئر کرنے سے؟
آزادی کا حالانکہ انہوں نے کیا تھا 2008 کے قریب میں کیا نا کچھ ایسا ہی وہاں سے کہا تھا کہ میں چاہیے، پھر 2016 میں جو ہوا، لیکن موومنٹ تو ختم تو نہیں ہوگا نا. تو یہ موومنٹ شروع ہے. اسلم بریگیڈ نے ہمت کی اور اس کو آگے لے آیا. خود وہ بیچارے شہید ہو گئے، اس کے بچے بھی شہید ہو گئے، لیکن یہ موومنٹ اس کی اور اس کی چل رہی. اور میں نے اپنے دل جان سے کہتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں ان کو کہ کس طرح سے انہوں نے کام کیا. مجھے تو میرے غم نے گواہ نہیں ہوتا تھا کہ اتنی چھوٹی سے وقت میں ہم اس پوزیشن پہ آ کے پہنچیں گے. تھوڑی سی ہمت کریں. باقی جو موومنٹ ہیں بلوچستان کے اندر جو ابھی تک اپنا پاکستان کے ساتھ الائن کرتے اور چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں بلوچستان اسی اکتوبر منتھ میں آزاد ہو سکتا ہے. یہی اسی قصے سے. اسی لیے BUSI کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں آپ سوچیں کہ کیا اب اسلام آباد میں اگر وہ ایک یونٹ وہاں بیٹھے گا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو بلوچستان کی پوری قوم کو باہر لے آنا پڑے گا، جیسا کہ نیپال میں بھی ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہمارا کرنا ہے. اور ہمارے سندھی بھائی بھی لڑ رہے ہیں اور ہمارے پشتون بھائی بھی لڑ رہے ہیں. امید نہ کرو پنجاب سے کچھ چیز کی. وہاں آپ کو کچھ لوگ جن کو تم ہاتھ سے گنتے ہو، اگر وہ ایک پرسنٹیج نہیں بنتے ہیں پاپولیشن کا تو وہ موومنٹ نہیں ہے. وہ صرف ایک مورل سپورٹ ہے. وہ بھی کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. نہیں، پاکستان قطع کلامی معاف، پنجاب کے بائیں بازو نے بڑا دھوکہ کیا ہے. پنجاب کے بائیں بازو کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی. بالکل نہیں ہے بھائی کیوں آئے یار؟ ملٹری سب جگہ سے پیسے چوری کر رہا ہے. بلوچستان سے چوری کر رہا ہے، کشمیر سے چوری کرتا ہے. کشمیر کے گلگت بلتستان کو بھی ایک ساتھ الفاظ کشمیر، تو کشمیر سے کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے. سندھ سے کر رہا ہے، پختونخوا سے کر رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو ان کو دے رہا ہے نا پنجاب کے لوگوں کو. ان کے پاس پروفیسر ہیں جو بائیں بازو کے جو لوگ پروفیسر ہیں، ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دے رہا ہے، انفراسٹرکچر ہے، سب کچھ ہے. تو کیوں اٹھے بھائی؟ وہ جانتے ہیں اگر ہم اپنے آرمی کا ساتھ نہ دیں گے تو بعد میں پتہ نہیں ہمیں کیا ملے گا. اور پنجاب کے لوگوں کے لیے پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پیسے کے لیے یہ خبر آ رہی ہے کہ انسانی حقوق کے کارکن اور صحافی عبدالغفار بھٹی کا نام 4 شیڈول میں شامل کر لیا گیا ہے. چند روز قبل انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی موصول ہوئی. یہ صدام البلوچی، بہت شکریہ آپ کا یہ خبر شیئر کرنے کا. ایک اور خبر بھی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے صدام البلوچی صاحب نے، کہ مشقے میں پاکستانی فوج نے 2 افراد کو کیمپ میں بلا کر اگلے دن ان دونوں کی لاشیں پھینک دیں، جس میں ایک کی شناخت نوید سکنا گجر کے نام سے ہوئی ہے جو لیویز کا اہلکار تھا، جبکہ دوسرے شخص کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی. اس سے ہم کیا اندازہ لگائیں کہ بلوچستان میں فوج کا مورال اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ وہ لڑنے سے انکار کر رہے ہیں، لیویز لڑنے سے انکار کر رہی ہے. اسی وجہ سے تو ان کو پکڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھو پہلے میں اپنے بلوچ لوگوں کو کہتا ہوں، وہ تمہیں بلائیں گے نہ جاؤ. تم ان کے غلام نہیں ہو. تم کیوں جاتے ہو بھائی ان کے پاس؟ ان کو بات تم سے کرنا ہے، ان کو کہہ دو تم آ جاؤ، ہمیں تمہارے پاس نہیں آنا ہے، تمہیں ہمارے پاس آنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، پنجاب کی جو آرمی ہے اور ملٹری ہے یہ بزدل ہے. بزدل کس طرح؟ دیکھو بنگلہ دیش میں جب نہتے لوگوں پہ یہ اتیاچار کر رہے تھے تو 30 لاکھ لوگوں کا خون انہوں نے کیا. جب انڈین آرمی آیا تو آدھا گھنٹے میں انہوں نے سرنڈر کیا. اور یہ اب جانتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنے لوگوں کو، اگر یہ تمہارے لیے لینے آئیں گے، تمہارے گھر میں رات کو چھاپے آئیں گے، تم کو اپنی دفاع خود کرنا ہے. بندوق اٹھانا ہے تمہیں. وہ تمہیں مارنے آئیں گے گھر میں، تم ان کو پہلے مارو. اگر اس کے اندر تم شہید بھی ہو گئے تو ویسے بھی تمہارے بچے کو اٹھا کے لے کے گمشدہ کریں گے. 20 سال 30 سال اس کی زندگی تو خراب کریں گے نا. اور وہ پھر مینٹلی ختم ہو جائے گا. ختم کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. میں نے سنا ایک شخص کو چھوڑ دیا تھا، وہ بیچارے کو کوئی نہیں جانتا کون ہے، اور روڈوں پہ پاگل گیا تھا، اس کو معلوم نہیں وہ خود کون ہے. اس طرح سے ٹارچر کیا ہے انہوں نے. کیمیکل ڈالنا، فزیکل ٹارچر کرنا.
تو اس سے بہتر یہی نہیں ہے وہ آ رہے ہیں تم مارو گے تو دوسری وقت وہ آنے سے پہلے سوچیں گے کہ وہاں جائے یا نہیں جائیں. سرمچار تو اپنا کام کر رہے ہیں, صحیح کام تو سرمچاروں کا خالی نہیں ہے نا, پوری قوم کا ہے. سرمچاروں نے تمہارے ہر ایک گھر کا ٹھیکہ تو نہیں لیا نا, وہ تو بیچارے کہتے ہیں ہم لیے کر رہے ہیں, لیکن تمہیں ہاتھ بڑھانا ہے. کیوں تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ پاکستان گورنمنٹ سے کچھ ہمیں اچھی چیز ملے؟ کبھی نہیں ملے گا. وہ صرف تمہاری قتل عام کرے گا اور صرف تمہاری چیزیں چوری کرے گا, اور یہی اس کا بندہ ہے. اسی بات پہ میں کہتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو جو بکٹی وغیرہ کڈنیپ ہو جاتے ہیں, بھائی شہر کے اندر کسی کو اٹھا کے لے جائے کہ باقی بلوچ کیوں بیٹھ کے تماشا کیوں دیکھتے ہیں؟ امپاسبل کر دو ان کے لیے, ان کے جینا آرام کر دو. وہ کس طرح سے ہمت کرتے ہیں کہ شہروں میں آ کر شاپنگ کر لیں؟ نہیں, یہ قوم کا کام ہے. باقی لوگ سردار سرمچار آتے ہیں, اپنی جنگ کرتے ہیں, اپنے ٹارگٹ کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر اپنے جگہ جاتے ہیں سیفٹی میں, تاکہ دوسرے دن جنگ ہو جائے. جنگ کنٹینیو ہوگا جب تک بلوچستان آزاد ہو جائے گا. جنگ تو ہماری یہی ہے. تو پھر یہ ان کے نہ پولیس والے رہے, پولیس اسٹیشن کے اندر ہمارے لوگ بند ہیں, لاکھوں کے حساب میں جاؤ اور پولیس اسٹیشن کو گھیرے میں لے لو, امن و امان سے جاؤ, ان کو گھیرے میں لے لو. اگر تم نے گولی چلائی تو ہم مریں گے, تم بھی نہیں بچو گے, نکالو ہمارے لوگوں کو. یہی ہونا چاہیے نا. ویٹ نہیں سرمچار آ کے چلے جائے اس اسٹیشن کے اندر جہاں مارنگ کو انہوں نے رکھا. سرمچار تو اس کو 2 دن کے اندر نکال سکتے ہیں, آدھا گھنٹے کے اندر نکال سکتے ہیں. لیکن اگر وہ جائیں اور فائرنگ میں مارنگ کو خود ماریں گے, پھر کہیں گے ان کی گولی سے لگی ہے. جبکہ امن امان سے لاکھوں لوگ جائیں گے, بلوچ قوم خود, عورتیں مرد بچے اس اسٹیشن کو گھیرے میں کریں گے, ہمارے آدمی مارنگ کو نکالو, بہت ہو گیا تمہاری عدالتیں, بہت ہو گیا تمہاری یہ. کتنی بار ریمانڈ لے گو بھائی؟ تمہارے پاس نہ چارج شیٹ ہے نہ کچھ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور تم ڈیمانڈ کیا کرتے ہو؟ اس کو کہتے ہو کہ بھائی BYC کو اس سے نکلو اور سے اپنے آپ سے دستبردار کرو. کیسے نکلے؟ اس کے والد کو تم نے کڈنیپ کر کے, ٹارچر کر کے قتل کر دے, مار دیا. اس کے بھائی کو اٹھا کے لے گیا, میں نہیں جانتا کہاں ہے. تو اس سیناریو میں اس کے لیے تو تم نے زندگی ختم کر دی ہے. اگر فرض کرے میری والد بند ہوتے ہیں تو میں بھی یہی کرتا جو محرم کر رہا ہے. یہ ملیٹنسی تم نے خود پیدا کی ہے. تم کہتے ہو تم مسلمان ہو, تمہارے اندر تو مجھے مسلمان نظر نہیں آتی. 1 منٹ کے لیے مجھے کچھ کہنے دے. اسی بات میں پاکستان کا وجود میں دکھاتا ہوں. جی لاسٹ جو سرمن خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, وہ کانسٹیٹیوشن ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان لوگوں تک میرے میسج پہنچاؤ, اور وہ شاید تم سے زیادہ میرے یہ میسج سمجھ سکتے ہیں. میرے میسج ان کو پہنچاؤ, ان کو جن کے پاس ابھی تک میسج نہیں آیا. تو کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ نان مسلم کی بات کر رہا ہے. یعنی کہ جو دنیا کے اندر مسلمان ہے. تو صحابہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھے. وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے بغیر تلوار کے دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے. انڈونیشیا, ملیشیا, تائی لینڈ, چائنا, ادھر ادھر. پنجابی تو نہیں گئے تھے نا, انڈیا میں بھی آئے تھے. تو اس کے بعد یعنی کہ تمہارا کام ہے, مسلمان کا کام یہی ہے کہ میسج کو پہچانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتا لاسٹ سرمن میں آخر میں کہ جو میرے ماننے والے ہیں یعنی کہ وہ میرے میسج کو پہنچائیں گے منہ سے, ہاتھ سے نہیں. تو پھر تم نے ٹھیک ہے اپنے ملک کیا غداری کی اپنے وطن سے. ہندوستانی ہو تم, پاکستانی ہندوستانی ہے, تم نے وطن سے غداری کی, اور 15 اگست کو تم نے اپنے ملک کے 2 ٹکڑے کیے. 15 اگست تمہاری غداری کا دن ہے, تمہاری آزادی کا دن نہیں ہے. یہ تمہاری غداری ہے, پیدائش کا دن ہے. اس کو بات کو یاد رکھیں. پھر تم نے چاہ کے مسلمانوں کو زمینیں قبضہ کیے, اور اسی سرمن کے اندر کہتا ہے کہ کیا مسلمانوں کی سرزمین ایک دوسرے کے لیے فوربیڈن ہے, یعنی کہ تم کسی اور کو زمین کو نہیں لے سکتے ہو. اوکے. پھر یہ دوسری بات تم نے اسلام کے خلاف کر دی.
بنانا بھی اسلام کے خلاف تھا. پھر مسلمانوں کو زمینوں کو قبضہ کرنا وہ بھی اسلام کے خلاف تھا. میں کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرمن کے اندر ہے. اور تیسری بات، پھر تم نے اپنی اکانومی رکھی تھی ربا کے اوپر. اور قرآن آیا سورۃ البقرہ ورس 270 یا 279 میں کہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جو ربا میں اس کی حکومت ہے، میری آپ کی نہیں، حکومت کی بات کر رہی ہے، تو میں اس کا دشمن ہوں. اللہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ اور رسول اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. تو یہ پاکستانی اپنا آپ کو مسلمان کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں عاصم منیر ایسے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بات اس کو سمجھ نہیں آتی، یہ قرآن کی آیات اس کو سمجھ میں نہیں آتی. نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دو کیا کہتے ہیں، یہ دگلے آدمی ہیں. یہ کہتے ہیں نا آدمی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہ وہی ہے. جہاں اسلام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کشمیر کے اندر کیا تھا 1948 میں. اور جہاں ان کو اپنی مقصد چاہیے وہی کر لیتے ہیں. کچھ بھی ان کی اسلامک نہیں ہے، نہ ان کی قانون اسلامک ہے، ایک قانون بھی ان کی اسلامک نہیں ہے. کیونکہ جو قانون انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا وہ برٹش کی قانون تھی، کولونیل قانون تھی، اور اسی پہ چل رہے ہیں. تو اسی لیے نہ ان کے پاس مذہب ہے، نہ ان کے پاس انسانیت ہے. ایک اور خبر میرے پاس آئی ہے، چونکہ بلوچستان سے خبریں جو ہے وہ بہت مشکل سے باہر آتی ہیں، انٹرنیٹ کا پرابلم ہوتا ہے، اور جو ہے وہ 2G تک مشکل سے ہوتا ہے. تو یہ خبر آئی ہے بیٹل آف گوران کی، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیٹل آف گوران یعنی گوران کا جو مارکا تھا، اس میں براس نے کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیا پاکستانی ملٹری کیمپ پہ متین گوران میں جو پنجگور میں ہے. اور یہ تقریباً پنجگور شہر سے 64 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے یہ شہر، اور سی پیک روٹ پہ ہے. یہاں پہ براس نے جو حملہ کیا ہے اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 91 ونگ بیس کے اکثر علاقوں کو برباد اور تباہ کر دیا ہے. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 22 پاکستانی فوجی ہم نے اس میں مارے ہیں، اور ایک کیپٹن سمیت 14 جو ہے وہ زخمی ہیں. تو یہ تازہ ترین آئی ہے. 1 اگست کو براس نے پنجگور کے علاقے متن گورا میں جو ہے وہ سی پیک روٹ پر ایک ملٹری کیمپ پر، بہت بڑا ملٹری کیمپ تھا، اس پر حملہ کیا ہے. 22 پاکستانی فوجی اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور 14 جو ہے وہ زخمی ہوئے، جن میں کیپٹن بھی شامل ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ براس اور BLA BLF اور ریپبلکن گارڈز اور بلوچ نیشنلسٹ آرمی، ان کی جو لڑائی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سٹیل میٹ ہوئی ہے، یا پاکستان ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ زہری کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ 29 ڈیز ہو گئے. آپ ہنس رہے ہیں 29، کیونکہ آپ کو پتہ مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے. میں شرارت سے آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہے نا. آپ کو پتہ ہے، آپ کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز ہے. بہرحال زہری پہ تو دیکھیں نا اب کتنے دن ہو گئے، 29 ڈیز ہو گئے، زہری آزاد ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی ثبوت یہی ہے کہ ان کے سولجر کہتے ہیں ہمیں نہیں لڑنا ہے، ہمیں واپس پنجاب بھیج دو. یہ وہی آرمی ہے بزدل، جہاں یہ کمزور ہوتی ہے تو یہ بڑے ہنسی یہ کریں گے، سمجھے. جب نہیں بھائی جی جب ان کو مار پڑتی ہے تو یہی ہے. انہوں نے آرمی کی شکست مان لی ہے، اور اس کی آرمی نے شکست مان، اس لیے مان لی ہے کہ یہ آرگنائزیشن دن بہ دن مضبوط ہو رہے ہیں، اور دن بہ دن ان کے جو ہے نا طریقے مارنے کے اور اسٹرانگ ہو رہے ہیں. پہلے پہاڑیوں سے گولیاں چلاتے تھے بیچارے، ابھی تو وہ شہروں کے اندر گشت کرتے ہیں، شہروں کو پکڑ لیتے ہیں، اپنے آپ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ کس طرح سے تم سٹی کو کنٹرول کرو گے، کس طرح سے اس کو چلاؤ گے. چیزیں ان کو سکھا رہے ہیں. کس لیے؟ یعنی کہ پاکستان آرمی کو اگر خود نہیں نکلے گا تو ہم اس کو مار کے نکالیں گے نا. یہی بات ہے. جس طرح سے یہ لڑ رہے ہیں، میں یہی کہتا ہوں، اور وقت میں یہی کہتا ہوں کہ جو گراؤنڈ زیرو پہ ہیں
उनको अपना काम करने दें, उनको एडवाइस ना करें, खासकर समाचारों के, कि तुम्हें किस तरह लड़ना है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं अपने ग्राउंड को। हमारा काम है किस तरह से दुनिया के लोगों को खबरदार करते हैं। और हमने सक्सेसफुली डायस्पोरा बलोचों ने इन कोलैबोरेशन विद लोग जो हैं बलूचिस्तान के अंदर है, हमने पाकिस्तान को नंगा कर दिया है। पाकिस्तान बिल्कुल नंगा है, अब उसके पास कुछ नहीं रह गया है। मैंने खुद यूएन में 2-3 बार लेक्चर दिए थे इस बात पे, बात किया था इस बात पे, और मैंने सरफराज भुट्टी को कंप्लीटली एक्सप्लोज किया था। मैंने उनको दिखाया था उसके पिक्चर्स डेथ स्क्वाड के साथ, किस तरह से उन्होंने एक औरत को गोली मारी, तो औरत के बगल में अपना बच्चा था भ्रंश को गोली लगने के बाद माँ को जाके लगी और माँ शहीद हो गई। और मैंने कहा ये शख्स जिसने गोली मारी उसको अभी तक किसी ने नहीं पकड़ा है, लेकिन जस्टिस किसने प्रोवाइड किया? समाचारों ने उसको पकड़ लिया और उसको मार दिया। बहुत अच्छा किया। और उस डिप्लोमेटिकली मैंने यूएन के अंदर बोला, when there is no law, then law of Moses apply, an eye for an eye and a tooth for a tooth. And Baloch have a custom. This man is guilty of a murder. It's up to the Baloch, according to their custom, they should carry out their task. And according to their custom, they executed him. They gave him a chance, they did everything, and so on and so forth. Our sister Najma, teacher, who wrote on the board, I will always will talk about her, because I wanted to set up a movement where I can open mobile schools. Unfortunately, I tried to contact Bill Gates, but their organization only accept requests from states. So we are not independent states organization. So therefore, that did not go any further. My task was to get people like Bill Gates, if his message can get to me, I'll say it in English, provide us with mobile coaches with inbuilt satellite communication, where we can teach these people online, because there are no schools in Balochistan. Don't look at the schools which Pakistani are built for Pakistani army and their children. They're not for us. And then these will be mobile unit. These coaches will go to village and teach the people. And through that, they could take the examination of Oxford and Cambridge board, yeah, and hence they will be qualified to go anywhere in the world to carry out their further study. They don't need to go to Punjab to get killed. For Punjab University and so on. Other universities will be open to them. But unfortunately, this project it really does not cost that much. But they have to have a request from the state. अच्छा, इस वक्त बलूचिस्तान में 30 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 30 लाख से ज्यादा बच्चे बलूचिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, Najma, when she opened the school, like my mother did, opened her school, her home was the first school, and it was a room by 12 foot by 6 foot, 12 foot by 8 foot room. That was our school. And in there she put a whiteboard. She really impressed with that, and she was teaching them. But this is not acceptable to Pakistan Army for Baloch children to get educated. It's not acceptable to Pakistani politicians. Yeah. Now they have put this, not just him, but before him as well, Sarfraz Bhatti. I'm not going to call him Bhatti, he's a Bhatti. He's a Punjabi. By Punjabi, I mean military man. Not I'm sure the people in Punjab, the poor farmers and so on, whose land has been taken by military, they suffer. Okay, but the middle class is happy with the military. That's another woman I like to salute is Iman Mazari. Very brave young little girl. She, I believe, she got her law degree from Edinburgh University, if I'm not wrong. And she's
devoted to helping the oppressed. In other words, salute you, honor you very much. So Mazari are also Baloch tribe. So here we go. There are no schools. There are no infrastructure in Balochistan at all. Only infrastructure they have built is to get the mineral out. Even when Chinese were saying we're going to build a university in Gwadar, they shifted to Lahore. 11 motorways were built, not one single was built in Balochistan. Okay, so that answers the question. Now, Chinese say they have taken $286 billion worth of gold, because that's what they said was in Sandik. Okay, we heard from people who work there, Pakistan had no idea how much gold is coming out. They will ship the raw material into train and going to China. And then the Chinese will say how much gold was in there. Oh my God. Yeah. So in other words, चीन जाएगा, चीन वाले तय करेंगे कि इस मटेरियल में कितना सोना है. If it was, for example, 100 kilogram came out, they could just say 10 kilogram came out or 1 kilogram came out. And Chinese were bribing the Pakistani military, paying them money. Mouths were shut. How do you think General Khayani and these other generals buy islands? Yeah, buying islands, luxury life. Which general, American superpower, is general? They don't have the kind of luxury. Indian general retired in a 3-bedroom house, living in that city. The only difference is Indian generals have the respect of their people. Pakistani general leave the country because they know people will take their shoes out and throw at them when they don't have the military bodyguard and so on. Did I go off the track? I don't know. I lost track. No, you're fine. You're fine. People love to hear what you're saying. I'm just trying to see if I can add a video file I would like to show, but I don't think that I'm going to be able to do it because I need to download it. But I will. I hate this, but maybe next time, because you mentioned about schools. I started with schools as well. So मैंने यहाँ से पैसे इकट्ठे कर करके अपने माँ से भाई से लेके पैसे पाकिस्तान में, और जो मैं कमा रहा था उसमें से भी वो मैंने पाकिस्तान में 5 स्कूल खोले पंजाब में, कि पंजाब की नस्ल नई पैदा की जाए, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. वो 3 साल हमने चलाए, 2 साल मेरा ख्याल है. फाइनेंस नहीं था तो वो बंद हो गए. डॉक्टर साहब, मुझे कुछ याद आ गया है. When you said about during the Musharraf time, there is a poor place. People were very poor, and sometimes में अगर बात करें हिंदी में, हमारे ज्यादातर लोग लियारी जो है ना, गरीब एरिया है, वो बलोच रहते हैं, बहुत गरीब है. तो जो ड्रग डीलिंग में बात करते हैं उनका नहीं, तो थोड़े से है. और सईद हारून, महमूद हारून ने ड्रग डीलिंग स्टार्ट कर दी तो लियारी में. यानी वो बहुत गरीब आदमी है. तो कभी कभी हम कुछ थोड़े से अमाउंट पैसा बेच देते थे. तो बड़े जनरल मुशर्रफ ने ऑर्डर दिया था कि तमाम जो मनी ऑर्डर प्लेस है, हवाला जिसको कहते हैं, जो कि यानी कि जिसका बलोच लिखा है उसके पैसे ना ट्रांसफर करो. तो मैं ट्रांसफर करता था पैसे, बहुत थोड़े से अमाउंट, 500 पाउंड, 300 पाउंड, 200 पाउंड. तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई एक शख्स का घर गिर गया, अगर तुम कुछ मदद कर सकते हो तो जल्दी से पैसे रवाना कर दो. तो 500 पाउंड में भेजने वाला था. 500 वेस्टर्न यूनियन से मैंने भेजे थे, और वो पैसे नहीं गए. तो वेस्टर्न यूनियन ने मेरे फोन किया कि भाई तुम्हारे को वो ट्रांसफर अप्रूव नहीं हो रहा है. तो मतलब क्यों नहीं हो रहा है? बोलते जनरल मुशर्रफ ने बैन करा दिया. तो मैं बोला क्या जनरल मुशर्रफ रन करता है तुम्हारे वेस्टर्न यूनियन? बोलता है अमेरिकन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है. तो इस तरह से इन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की है कि यानी कि बलोचों को कुछ पैसे भी बाहर से ना मिले. भाई अगर तुम्हें लिमिट लगाना है, बोलो हाँ, अगर 1 मिलियन 2 मिलियन पाउंड हो या 20 मिलियन हो, 100 मिलियन हो, तो मुझको इनको बंद करो. 500 पाउंड, 300 पाउंड, इसके ऊपर तुमने लिमिट लगा दिया है.
1 पाउंड भी नहीं बेच सकते थे। तो मैंने उसको पूछा कि भाई कितना मैं बेच सकता हूँ, तो उसने बोला नॉट अ सिंगल डॉलर। तो उन्होंने पैसे मुझे वापस दे दिए। ओके, तो कहते हो फीस हम तुम्हें वापस नहीं देंगे। मैं बोला क्यों नहीं, तुम मुझे फीस भी वापस दे दोगे, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तो वो भी दे दिया। जाहिर है जब उन्होंने सर्विस ही नहीं दी तो फीस किस चीज की, फीस तो सर्विस की है जी। फीस जो होती है वेस्टर्न यूनियन वाले लेते हैं, उनका स्टैंडर्ड फीस होता है ना, कि जो कुछ बेचते हो तो 3-4 पाउंड, ज्यादा नहीं। जी हाँ, वो तो इस चीज के लेते हैं कि पैसे भेजेंगे तो वहां मिल जाएंगे, जब वो मिले ही नहीं तो फीस भी वापस करनी चाहिए। तो अच्छा, यही पता यहाँ नहीं। पे मेरे पास एक लिस्ट है रिकॉर्डिक और सैंडिक की कि इसकी कैपेसिटी है 6 to 8 बिलियन डॉलर्स ईयर जनरेट करने की। बाकी भी है बिलियंस ऑफ डॉलर्स अ ईयर बनते हैं जो बाकी चीज़ों से भी मिल सकते हैं। लेकिन मुझे ये हैरत होती है कि 6 से 8 बिलियन डॉलर्स के सोने और तांबे पर बैठी हुई इस कौम के 30 लाख बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं। लोग बच्चा पैदा करने के अमल के दौरान औरतें हमारी जो है वो मर जाती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, और कहीं अस्पताल है तो उसमें दवाइयाँ नहीं हैं, दूर दूर तक जो है वो कोई हॉस्पिटल नहीं है। और सड़कों का ये हाल है कि कनेक्टिविटी का, कि लोग इमरजेंसी हो या ट्रॉमा कोई हो, ट्रोमैटिक इंजरी हो, तो उसको फौरी तौर पर वो अटेंड नहीं कर सकते। ये डॉक्टर साहब देखो, 1948 में जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ऊपर हमला किया था, इससे पहले 1947 में अंग्रेजों ने 11,000 ट्रूप्स पाकिस्तान को दिए थे। ये ट्रूप्स लड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि सोल्जर उनके अपने थे। ये ट्रूप्स थे स्ट्रेटेजिस्ट। इनको सिखाना है कि किस तरह से मुल्क को कब्जा करते हैं, किस तरह से उसको रखते हैं, किस तरह से इकोनॉमी को रन करेंगे, ये करेंगे वो करें। पाकिस्तान शुरू से एक आर्मी स्टेट था, उसको एक आर्मी को एक जमीन का टुकड़ा दिया गया, यही इसी तरह से देखे। और उसने यही डिसाइड किया था कि अगर मुझे इस मुल्क को रूल करना है तो मुझे अपनी ग्राउंड जो है ना मेरी पंजाब होएगी, कोई और को हम ना लेंगे, और कोई भी कुछ करेगा तो हम उसको मारेंगे। और बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने क्या किस्सा किया था, कुछ लोगों को जो उन्होंने अपने आप को बेच दिया था उनको पैसे देते रहे। जबकि बाबा नौरोज खान ने जंग लड़ी थी, तो उसके बाद अयूब खान के साथ किसने डील किया कि आज के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे बलूचिस्तान के वो सरदार के थ्रू हो जाएंगे। तो अयूब खान तो बहुत खुश हुआ, भाई यही तो मैं चाहता हूँ, तुम कर लो, जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तो फिर वो पैसे दे देते विदाउट अकाउंट, वो नहीं कहते थे कि क्या है। और वो लोग क्या करते थे इन पैसों से हम नहीं जानते। वो पैसे इतने थे भी नहीं, यही समझो 1,000 रुपए में उनको एक आना मिलता था। बलूचिस्तान की मदनियत इतने रिच है। मैंने जो कैलकुलेशन किया था, मेरे हिसाब से चाइनीज ने तकरीबन 1 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे बलूचिस्तान से निकाले हैं। 1 ट्रिलियन से ज्यादा। गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फिशरी बाकी और चीजें की निकाले हैं। और पाकिस्तान को उसको अपना टुकड़ा मिला, खुश होती। अभी भी यही हुआ ना, अभी यही क्या कहते हैं आसिम मुनीर ने किया। अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने, मैं इसको कहता हूँ हीरा मंडी की पॉलिसी। गए अमेरिका के पास, भाई ये है बलूचिस्तान, ले लो, हमें पैसा दे दो। और यही हीरा मंडी के पास पॉलिसी है, वहां तुम औरत को पेश बिल्कुल पिम्प है, पिम्प पॉलिसी। यानी ये जो हीरा मंडी की प्रोस्टिट्यूट है उससे भी एक नीचे लेवल के जो नहीं होते पिम्प, भाई हीरा मंडी की जो औरतें थी, जब अंग्रेज आए उनके साथ लड़ाई हुआ था तो उन औरतों ने अंग्रेजों के साथ लड़े, वो हीरा मंडी की औरतें लड़ी, बिल्कुल लड़ी। लेकिन इनकी बेगैरत आर्मी तो नहीं लड़ी ना, नहीं, यही बात है। नहीं लड़ी, बिल्कुल नहीं लड़ी।
सकते। तो यही है, इनकी तो बात ही ना करो ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ बलोच कौम जाग उठा है और ये चीज़ जान चुका है। अब इसलिए इनकी दाल नहीं गल रही है, अब इनकी नहीं चल रही है। किसके साथ बात करेंगे? कौन माई का लाल अपने सर के ऊपर मौत का कॉन्ट्रैक्ट रखेगा? या तुम बलोच कौम के क्या साथ देख रहे हैं आप ये जो कल परसों जो हड़ताल हुई है 8 तारीख को, ये आप समझते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि पहले कभी चमन से ग्वादर तक इतनी बड़ी हड़ताल देखने में नहीं आई। हाँ, तो यही तो मैं कहता हूँ, लोगों को रोड पे आना चाहिए इसी तरह से। तकलीफें तो तुम्हें बहुत होएगी, मैं जानता हूँ, वैसे भी कहाँ से पैसे मिल रहे हो? ओके, ये स्मगलिंग भी जो हो रहा है ईरान बॉर्डर पे, इसको चला रहा है तो मिलिट्री ना, ज्यादातर लैंड शेयर उनके पास जा रहा है, जी हाँ। बलोच को उनकी मजदूरी के पैसे मिल रहे हैं और कुछ नहीं, और वो मजबूर है। आदमी के पास पीएचडी डिग्री है, वो डीजल स्मगलिंग की ट्रक चला रहा है, ये अफसोस की बात है। ये बहुत खराब है। मुझे मेरा अपना एक कजन है, उसने फिजिक्स में डिग्री किया, फर्स्ट क्लास ऑनर। बाद में क्या किया उसने, रिश्वत देके बैंक क्लर्क के जॉब उसको मिली। ये इस तरह से इन्होंने किया। इन्होंने तो शुरू से 1948 से, मैं कहने वाला था, थोड़ा डाइवर्ट हो गए। इन्होंने वहां से पहले दिन से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाया था आयरन फिस्ट पॉलिसी, मिलिट्री वालों ने। ओके, हम इसको इसी तरह से संभालेंगे। और आयरन फिस्ट पॉलिसी के लिए एक बजट चाहिए, और एक बजट के लिए तुम्हें एक गुंडा चाहिए, यानी कि एक बला, और वो बला उन्होंने बनाया इंडिया को। इसी तरह से इनको पैसे मिलते रहे, खा जाएगा, मार देगा। इसी तरह ये आयरन फिस्ट पॉलिसी के बुनियाद पे ये चला रहे। लेकिन अब आयरन फिस्ट पॉलिसी काम नहीं कर रही है बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि बलोच लोग अब सबसे बेजार है। अब कहते हैं जो भी हमारे सामने आएगा हमें रोकने, तो यही तो बात है ना। एक मैं कहता हूँ, एक जमाने बलोच कौम आजाद था, इससे पहले के बादशाह था ही बलूचिस्तान से, उससे पहले, और उस वक्त तक तो हमें कोई भी हमें डिफीट नहीं कर सकता था, हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। जबकि बादशाहत हुई तो बादशाहत के अपने पॉलिसी है। जब आउसफ खान को जरूरत पड़ी तो कराची को लीज करके दे दिया, किसके पास? अमीर अफसर के पास। फिर जमीनें लीज करके दे दिए ब्रिटिश के पास। तो इसी वजह से तुम तो आज इस किस्से में पड़े हैं। लेकिन जब कौम होती है वो तो अपनी जमीन लीज नहीं करती है ना, उसको तो मुल्क है, उसकी सरजमीन है, उसके लिए लड़ेगा, तो उसके लिए अपने खून देगा, और यही हो रहा है आज। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने का। तारिक बलोच साहब, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इन एग्जाइल और बलोच पीपल्स कांग्रेस के रहनुमा हैं। हमारे साथ आप आज जुड़े हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह आपको दावत देंगे ताकि आप हमारे लोगों को बलूचिस्तान के हवाले से जो है वो बताएं। और नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये लाइव शो पसंद आया होगा। कल दोबारा आपसे मिलेंगे, लेकिन कल ये है कि हम यूके टाइम 6 बजे लाइव जाएंगे और डायरेक्ट हम जिनीवा कांटेक्ट कर रहे हैं कल, जहां पे इस वक्त ह्यूमन राइट काउंसिल जो है यूएनएचआरसी का सेशन चल रहा है, और उस सेशन में जो बलोच वहां गए हैं उनसे बातचीत होगी कल हमारी, कि वहां पे कैसे बलोच का मुकदमा उन्होंने पेश किया है, क्या रिस्पॉन्स है, क्या सारी सूरत हाल है। और इस हवाले से उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ तस्वीरें, फोटोग्राफ्स भी हम दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मिलते हैं कल, याद रखिएगा यूके टाइम 6 बजे।